أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران کا آج آغاز کر رہے ہیں. سورہ آل عمران دوسری سورہ ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ فاتحہ کو ساتھ ملائیں تو یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اس میں اپنی قدرت کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا خاص طور پر بیان کیا گیا. اور عمران چونکہ حضرت مریم کے والد ہیں تو چونکہ ان کی آل کا ذکر ہے اس لیے اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا. اس صورت میں نجران کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک پورا وفد تھا اور اس میں مختلف ان کے علماء جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق باتیں کی. تو حضرت عیسیٰ کے متعلق جو درست عقیدہ ہے اور جو درست بات ہے وہ ذکر کی گئی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. ان کا رد کیا گیا اور اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی. اس سورہ مبارکہ میں حضرت زکریا کا ذکر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا خصوصی تذکرہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا حضور علیہ السلام کی مدد و نصرت کا تو اس کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے. غزوہ بدر اور احد کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو جو بلند رتبے اور مقام عطا فرمائے ان کا بھی ذکر سورہ مبارکہ میں دوبارہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور اس میں بھی دوبارہ آئے گا. انشاءاللہ اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں. اس کے آغاز میں نجران کے وفد سے ہونے والی گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمیں آسانی سے وہ مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے انہوں نے مختلف طرح کی باتیں کی تو حضور علیہ السلام نے ان کے غلط نظریے کو درست فرمانا چاہا اور ان کی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا ذکر کیا. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ کی وحدانیت کا یہاں ذکر ہے کہ وہی الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو الہ سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے. جس طرح کہ یہ بھی بعض عیسائیوں کا یہ موقف تھا کہ اللہ بھی الہ ہے, حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں, تو وہ تین خداؤں کے قائل تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ نہیں, وہ خدا وحدہ لا شریک ہے, وہ یکتا ہے, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. الحی القیوم, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا اور لوگوں کو زندگیاں دینے والا ہے. وہ قائم ہے, قائم بالذات ہے, خود سے قائم ہے اور ساری کائنات کو وہ قیام عطا کرنے والا ہے, ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. اور ساری کائنات اگر اپنے وجود کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے کرم سے اور اس کے فضل سے اور اس کی طاقت سے چل رہی ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک چھوٹا سا کام جب تک ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو نہیں ہو سکتا. کائنات کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ اس کائنات کو قائم رکھنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی یعنی قرآن نازل کیا
حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے اترا، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ اب جو کچھ اللہ کا کلام آ چکا ہے، جو پہلے نازل ہوا، تورات، انجیل، یہ زبور یا دیگر صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کی تصدیق بھی فرماتا ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ من قبل یعنی حضور کی تشریف آوری سے پہلے یا قرآن کے نزول سے پہلے قرآن ان سب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، یعنی تورات اور انجیل میں ہدایت اور رہنمائی موجود تھی ان لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا، جو صحیح معنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر رہا ہے، اور تورات اور انجیل کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا کیا اور ان کا درست کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ یہاں اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے، من قبل جو فرمایا کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے نازل ہونے والے تمام جملہ الہامی کلاموں کی، تو من قبل سے پتہ چلا کہ من بعد والا کوئی کلام نازل ہونے والا نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی اور وحی نازل ہونے والی نہیں، بس اختتام ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور قرآن کے ختم وحی الہی کو بیان کر رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی اللہ کی طرف سے دوبارہ کوئی کلام نازل ہوگا اور کوئی کتاب نازل ہوگی۔ تو بعد میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا یا بعد میں کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بعد میں کوئی کلام نازل نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تورات اور انجیل کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو اب جو شخص قرآن کا انکار کرے گا تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بھی ہے اور وہ انتقام لینے پر قادر بھی ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ تو انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اللہ کی احکام کی اتباع کرے اور اس کی بات مانے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اب یہ ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، تو کائنات تو بہت بڑی ہے، اب جو شخص بھی کائنات کے جس حصے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے سزا دینا یا اس کے نافرمانی پر اسے متنبہ کرنا یہ کتنا مشکل ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کس جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی معلومات میں ہے، کوئی چیز بھی زمین اور آسمان میں اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو اس کے لیے عذاب دینا یا ان سے حساب لینا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام لینا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس کے علم میں بھی ہر چیز ہے، تو اس کا علم بھی ہے، اس کا غلبہ بھی ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے، اور ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو رحم مادر میں تمہاری شکل و صورت بناتی ہے جیسے چاہتی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور اب اس دنیا میں آئے ہوئے نہیں ہوتے، ہمیں کون سی شکل دی جائے گی، ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اور یہ اللہ ہی
ہمیں شکل عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، وہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے، ساری حکمتیں اسی کے پاس ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدرت کتنے تنوع کے ساتھ موجود ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اربوں انسان بس رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد روزانہ کی بنیاد پر ہم سینکڑوں کی صورت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری شکل و صورت کسی سے ملتی ہو۔ ہمارا اپنا چہرہ ہے، ہمارے چہرے کے نقوش اپنے ہیں، حالانکہ دو آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی کان ہیں، وہی ہونٹ ہیں، وہی چہرہ ہے سب کا اسی طرح، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ اس مالک کی کاریگری ہے، ورنہ ایک عام بنانے والا شخص جو ہے وہ ایک چیز کو بار بار اتنے فرق کے ساتھ کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اور فرمایا جیسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ دوسری بات اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو شکل و صورت، رنگ و نسل، یہ سارا کچھ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو اس پر فخر کرنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو اوپر سمجھنا، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی شکل و صورت کی وجہ سے کسی کو فضیلت دینا اور کسی کو حقیر سمجھنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ہماری فضیلت یا ہماری بلندی یا ہماری بڑائی کس میں ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بلند علم کے ساتھ کر سکتے ہیں، اخلاق کے ساتھ کر سکتے ہیں، کردار کے ساتھ کر سکتے ہیں، شکل و صورت کے ساتھ، رنگ و نسل کے ساتھ یہ بڑائی نہیں ہوتی۔ بڑائی کردار کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو جو اللہ نے جس طرح جس کو چاہے بنایا ہے، اس میں نہ تو ہمارا کوئی اختیار ہے اور نہ ہی اس میں کسی کی بڑائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔